PIA फोकर 27 तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और उसकी मंजिल है कराची। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराची रवानगी के लिए तैयार खड़ा था। रवानगी से कबल हस्ब मामूल जहाज़ में अनाउंसमेंट की गई कि ख़वातीनो हज़रात, आप अपने हिफाजती सीट बेल्ट बांध लीजिए और तमाम हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए अपना ख्याल रखिए। हम बहुत जल्द कराची के लिए टेक ऑफ करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस खौफ व हिरास और सस्पेंस से भरपूर जर्नी की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आपको आगाह करें, हम अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल इन्फो टीवी पर खुशामदीद कहते हैं और साथ में एक ज़रूरी गुजारिश भी करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको आगाह किया जा सके। इस फ्लाइट में कुल 38 अफराद मौजूद थे, जिसमें 33 मुसाफिर जबकि अमले के 5 अफराद थे। शाम के 5:30 पर यह जहाज़ गवादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और इसे ठीक 6:30 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जहाज़ के उड़ने के तकरीबन 20 मिनट बाद एक नौजवान अपनी सीट से उठकर कॉकपिट की जानिब चहलकदमी करने लगा तो एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी ने उसे मुखातिब करके कहा कि सर, आप अपनी नशिस्त पर ही रहें, आपको कॉकपिट में जाने की इजाज़त नहीं, अलबत्ता कुछ चाहिए हो तो हमें बता दें। उस शख्स ने एयर होस्टेस की बात को नज़रअंदाज करते हुए उसको धक्का दिया और ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुस गया और कैप्टन अजीज तक पहुंच गया और पिस्टल निकालकर कैप्टन अजीज के सर पर रखते हुए कहा कि इस वक्त आप मेरे अहकामात के पाबंद हैं और खिलाफ वर्जी या किसी किस्म की चालाकी की सूरत में खतरनाक नताइज की धमकी भी दे डाली। इसी दौरान इस दहशतगर्द के बाकी 2 साथी भी मुसाफिरों में से उठकर खड़े हुए और हथियार निकालकर बाकी मुसाफिरों को भी यरगमाल बना लिया। इन दोनों में से एक ने अपने जिस्म से कुछ धमाका खेज मवाद भी बांध रखा था। पूरे जहाज के अंदर एक खौफ की फिजा कायम हो चुकी थी। इस दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज को हुक्म दिया कि यह जहाज कराची के लिए टेक ऑफ तो कर चुका है, लेकिन यह जहाज दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और साथ ही डराया धमकाया और गालियां भी दी। कैप्टन अजीज ने तमाम मुसाफिरों को आगाह किया कि ख़वातीनो हज़रात, हमारा जहाज हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर की डिमांड के मुताबिक हम अब इंडिया जाएंगे। हाईजैकर्स ने कैप्टन को हुक्म दिया कि वो इंडियन एयरबेस से राब्ता करके वहां लैंड करने की परमिशन मांगे। कैप्टन अजीज ने हाईजैकर की डिमांड के मुताबिक इंडियन एयरबेस से राब्ता करने की ज़ाहिरी कोशिश की और साथ ही अपने जहाज़ की सिमत भी बदल दी। यही वो लम्हात थे जब पाकिस्तान एयरबेस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई, क्योंकि रडार जहाज की सिमत बदलने की निशानदेही कर रहा था और तमाम सिग्नल्स ट्रेस कर लिए गए थे। एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स F-16 उस वक्त फिजा में बुलंद हुए, जिनका मकसद हाईजैक शुदा तैयारे को घेरना था, जो किसी भी सूरत पाकिस्तान की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता था। हाईजैकर ने कैप्टन अजीज को इंडियन हेडक्वार्टर से राब्ता करने को कहा। कैप्टन अजीज ने इंतहाई शराफत से हाईजैकर के हुक्म की तामील करते हुए बजाय इंडियन हेडक्वार्टर के अपने ही एयरबेस हेडक्वार्टर को मिलाया और साथ में एक मखसूस कोड भी मिला दिया, जिसका मतलब था कि जहाज हाईजैक हो चुका है। राब्ता होने पर कैप्टन अजीज ने पूछा, क्या ये दिल्ली एयरपोर्ट है? और इसके साथ ही कमाल होशियारी से कॉल मुनक़ता करके जाहिर किया कि दूसरी जानिब से कॉल ड्रॉप हो गई है। गोया कैप्टन ने अपने एयरबेस को इन्फॉर्म कर दिया कि हाईजैकर जहाज को दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं। ये सब सुनते ही पाकिस्तानी एयरबेस पर मौजूद आला हुकाम ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और एक एक्शन प्लान तरतीब दिया और एक ऑपरेशन का आगाज होने जा रहा था, जिसका मकसद इस हाईजैक शुदा तैयारे को बाहिफाजत पाकिस्तानी हुदूद में उतारना था। इस ऑपरेशन में शरीक थे पुलिस के आला तरबियत याफ्ता दस्ते और जर्रार कमांडोज के तरबियत याफ्ता नौजवान, जिन्होंने मिलकर इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुंचाना था। इसके अलावा आर्मी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया था और स्टैंड बाय पोजीशन पर थी। अब जो ड्रामाई सूरत हाल आपके सामने आने वाली है वह हमारी अफवाज और कमांडोज की पेशा वाराना महारत और जहानत का मुंह बोलता सबूत है। कैप्टन अजीज अपने सिस्टम से मिलने वाले खामोश सिग्नल से जान चुके थे कि वो 2 F-16 फाइटर जेट के घेरे में हैं, जिनका इल्म सिर्फ उन्हीं को था। अब उन्होंने हाईजैकर्स के लिए बहाना बनाते हुए कहा कि हमारे पास मौजूद ईंधन नाकाफी है जो हमें दिल्ली एयरपोर्ट तक ले जा सके, इसलिए हमें किसी करीबी एयरपोर्ट पर उतरना होगा जहां से हमें खुराक और ईंधन मिल सके। इसके बाद ही हम इस काबिल होंगे कि दिल्ली तक जा सके। हाईजैकर, जिन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक बलोचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से है और वो हर सूरत में जहाज को दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं, उनके पास नक्शा भी मौजूद था, जिसको देखते हुए वो बार बार आपस में बातें कर रहे थे और बातों के दौरान किसी बोझ एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे थे।
ان کی باتیں سن کر کیپٹن عزیز نے ان سے کہا کہ انڈیا کا بوجھ ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، وہاں تک جہاز کو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انڈین ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی پڑے گی۔ اب اگلا مرحلہ بوجھ ایئرپورٹ سے رابطہ کر کے بوجھ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت لینے کا تھا۔ کیپٹن عزیز جانتے تھے کہ قریبی ایئرپورٹ سندھ کا حیدرآباد ایئرپورٹ ہی ہے۔ انہوں نے وہاں رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا یہ بوجھ ایئرپورٹ ہے؟ کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ پاکستانی حکام کو ان کا سیکرٹ سگنل تھا کہ دہشت گرد اب بوجھ ایئرپورٹ اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں صاف ستھری ہندی میں ایئرپورٹ پر موجود ایک تربیت یافتہ آفیسر نے بات کرنا شروع کی۔ یہاں سے دہشت گردوں نے ان سے مذاکرات کرنا شروع کر دیے کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں 33 مسافر ہیں اور 5 عملے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی اس کارروائی کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ پاکستانی سرکار کو انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کرنے سے روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جے ہند کے نعرے بھی لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا یہ جہاز انڈیا لے کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بوجھ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جائے تاکہ جہاز کے لیے ایندھن اور مسافروں کے لیے ضروری خوراک اور سامان کی دستیابی ممکن ہو سکے۔ انتہائی ہوشیاری سے آفیسر نے ٹیٹ ہندی زبان میں بولتے ہوئے دہشت گردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آفیسر نے ان دہشت گردوں سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور ان پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جواب میں دہشت گردوں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی افسران نے کچھ ہی لمحوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ کچھ تگ و دو کے بعد انہیں بتا دیا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈز کو منظور کر لیا گیا ہے، اب وہ بوجھ ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں۔ خوشی میں دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کے نعرے لگائے، جبکہ دوسری جانب سے ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے بلند ہوئے۔ کیپٹن عزیز کو اپنے افسران کی جانب سے اس ڈرامے اور جعلی نعروں کا بخوبی علم تھا، لیکن وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس دوران ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ پر موجود تمام پائلٹس کو احکامات دے دیے گئے کہ ایئرپورٹ پر موجود تمام طیاروں کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس فورس نے ایئر بیس کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ کمانڈوز اور رینجرز تیار کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھی۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کے حدود میں موجود تھا۔ کیپٹن عزیز کمال مہارت اور ہوشیاری سے جہاز کو بلندی پر لے گئے اور وہاں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 لڑاکا طیارے ان کے ارد گرد ہی موجود تھے۔ F-16 فائٹر جیٹ ان کو مانیٹر کر رہے تھے، جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا۔ رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ کی تمام لائٹس بند کر دی گئی اور ساتھ میں تمام شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کی تاریکی میں علاقہ نہ پہچان سکے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اتار کر بھارت کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگی اور پھر کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر رڈار سگنلز کو فالو کرتے ہوئے جعلی بوجھ ایئرپورٹ کو لینڈ کرنے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتا ہوا دیکھا تو ایک بار پھر جے ہند کے نعرے بلند کیے۔ تمام کمانڈوز، آرمی اور رینجرز کے جوان گات لگائے جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جہاز کے اترتے ہی پولیس فورس اور رینجرز نے گپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں کہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ پھر وہاں کے عملے کے روپ میں 3 اہلکار بات چیت کے بہانے سے جہاز میں بغیر ہتھیاروں کے داخل ہوئے۔ وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے۔ انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں صاف ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت کی، گویا یہ انڈیا ہی تھا اور وہ بوجھ ایئرپورٹ پر ہی موجود تھے۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کی اندرونی صورتحال کا جائزہ لے لیں، خاص کر دشمن جس نے اپنے جسم پر دھماکہ خیز مواد باندھ رکھا تھا، اور ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود مسافروں کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں موجود ہیں، اس لیے عورتوں اور بچوں کو یہی اتار دیں، اس کے بعد آپ دلی چلے جائیں۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز نہایت ہوشیاری سے جہاز میں داخل ہوئے اور نعرہ تکبیر کے نعروں کے ساتھ دہشت گردوں پر جپٹ پڑے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا۔
بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع گیا۔ ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ یہ بوجھ ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے۔ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے ہی سکون سے بیٹے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد کے قریب سے مسکراتے ہوئے گزرے۔ اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ درست کوڈ بولا، خود ہی جہاز کو بلندی پر لے کر گئے اور ایندھن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا۔ اس آپریشن میں حصہ لینے والے کمانڈوز، پولیس افسران اور آرمی کے نوجوانوں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ 17 سال بعد 2015 کو ان تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی، اور اس طرح کیپٹن عزیز کی بہادری اور ذہانت نے پاکستان کو کسی بہت ہی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ جی تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنے احساسات اور جذبات سے ہمیں کامنٹس میں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی پیاری پیاری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔